اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس سبق نمبر 7 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سبق میں پڑھنا ہے رکوع اور سجدے کی تسبیحات، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اذان پڑھ چکے ہیں، فجر کی اذان کے کلمات بھی، اور اقامت اور نماز میں سے ہم سورہ فاتحہ جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم وہ کر چکے ہیں۔ اب ہم آگے رکوع اور سجدے کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ گرامر میں ہم نے حروف شروع کیے ہوئے ہیں، 6 ہم نے پڑھ لیے ہیں، آج ایک اور پڑھیں گے، مطلب 3 کا سیٹ ایک اور پڑھیں گے، اس کے بارے میں پھر آپ کو آگے بتاؤں گی۔ ایک نقطہ تعلیم ہوگا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اس سبق کے اختتام پر 80 الفاظ ہو چکے ہوں گے جو ہم نے سیکھے ہوں گے، اور قرآن میں جو 26,082 دفعہ آئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو بیٹری ہے کس طرح سے سپیڈ میں چارج ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی دل سے ایک دفعہ الحمدللہ کہیں۔ رکوع کے اذکار دیکھ لیں۔ ہم رکوع میں پڑھتے ہیں جب ہم جھکتے ہیں، اس کو رکوع کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ یہ کلمات کم سے کم پڑھے جاتے ہیں، اور زیادہ 5 7 جس سے بھی۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اس کو اب لفظ بہ لفظ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ۔ سبحانہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر عیب اور برائی سے پاک۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی ہر قسم کی برائی اور عیب، کوئی کسی قسم کا نقص، کوئی فالٹ، کوئی کمی، مطلب کسی بھی چیز کو ہم اگر کہیں نا کہ کوئی برائی ہو سکتی ہے کسی میں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر اس چیز سے پاک ہے، چاہے وہ عیب ہے، برائی ہے، کمی ہے، نقص ہے، کسی بھی چیز سے وہ پاک ہے اس طرح کی۔ تو سبحان اللہ، یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ ہم اکثر تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اس کے میننگ کو سمجھ کر تسبیح کریں تو پھر اس میں ایک تو اثر بھی زیادہ ہوگا، اور آپ کا شوق اور آپ کی جو لگن ہے وہ بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ، اور آگے لفظ ہے سبحان ربی۔ ٹھیک ہے، سبحان ربی، ربی میں 2 حصے ہیں، 2 ٹکڑے ہیں، رب اور اب آپ کو یاد آئے گا وہ ٹیبل، اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹس ہیں اور پچھلا بھی سارا ریوائز کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ ٹیبل ہم کر چکے ہیں۔ رب کا ٹیبل جب ہم نے ضمائر کے ساتھ ملایا، ہو، ہم، کا، کم، نا کے ساتھ، تو یہ ورڈ اس میں یوز ہوا تھا، ربی میرا رب، کے ساتھ رب کا لفظ جوڑا۔ ٹھیک ہے، تو رب کا میننگ تو ہمیں پتہ ہے، میری پرورش کرنے والا، صرف میری ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کی پرورش کرنے والا، جسم کے ذرے ذرے کو پالنے والا، ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا۔ تو کا جو ہو گیا مطلب وہ میرا رب، تو اس میرا رب پاک ہے۔ اب یہاں دیکھیں میوزیم میں وہ ایک ہے نا، ویسے یاد لگا کے سینٹر رہے گا۔ سمیہ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں، میوٹ نہیں، میوٹ کر لیں۔ اور العظیم، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے میم، جی آ رہی ہے۔ العظیم کا لفظ دیکھیں، ال سے کیا پتا چل رہا ہے ہمیں؟ یہ کیا ہے؟ اسم خاص، خاص اسم ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آنکھیں بند کر کے ہم نے اس کی پہچان سیکھ لی کہ جہاں ال لگا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا، خاص اسم ہوگا۔ تو عظیم، یہ ہم اکثر لفظ پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، بڑائی، عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بڑائی کے ساتھ طاقت کا جو لفظ ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہے، دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عظیم کا میننگ بن جائے گا۔ وہ اس لیے کہ عظم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی، یہ عربی میں بولا جاتا ہے عظم، عظم، ٹھیک ہے، یہ ہڈی کو کہتے ہیں۔ تو ہڈی کی مضبوطی
سے کہہ لیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ مطلب اس کو یاد کرنے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں. آپ کو بتایا نا کہ کوئی نہ کوئی ایگزامپل یا کوئی نہ کوئی ورڈ اشارہ لے کے ہم یاد کرتے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے, اس کی ہڈی سے اس کی طاقت کہہ لیں, مضبوطی اور بڑائی, اس کی عظمت, ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ العظیم میں شامل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک فکرہ ہے, 3 اس کے حصے ہیں. سبحانہ ربی العظیم دیکھنے میں 3 الفاظ ہیں, لیکن اس چھوٹے سے فکرے میں ہمیں جو باتیں ملتی ہیں یا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ 4 باتیں کہہ لیں. اور یہ پوائنٹس آپ نے اب اس انداز میں جب یہ تسبیح پڑھنی ہے تو آپ نے اس انداز سے پڑھنی ہے, ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کے پڑھنے کا انداز اور اس کا جو لیول ہے نا وہ انشاءاللہ اور ہی ہوگا. پہلی بات کیا ہے؟ سبحانہ, پاک ہے, یعنی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے, جب ہم نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو اٹ مینس کہ وہ ظالم نہیں ہے. جتنی بھی برائیاں دنیا میں آپ لسٹ ایک بنا لیں, کوئی بھی ایسی چیز, جب ہم نے اللہ کو بے عیب کہہ دیا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے, تو پھر اس میں وہ کوئی بھی برائی, چاہے وہ ظلم ہے, چاہے ناانصافی ہے, اور کوئی کمزوری ہے, کوئی خامی ہے, نقص ہے, خوف ہے, ڈر, مطلب کسی بھی چیز قسم کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے. اس کو کسی کا خوف نہیں ہے, اس کا حکم جو ہے وہ بہترین حکم ہوتا ہے. اور ہماری زندگیوں میں جو آزمائش آتی ہے اس پر ہمیں شکایت نہیں ہونی چاہیے. جب ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم, یعنی پاک ہے میرا رب ہر عیب سے, تو ہمارے اوپر جو آزمائش آئے ہم اس صورت میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. ہم اکثر اس طرح کی مشکلات جب زندگی میں آتی ہیں تو ہمارے منہ سے یہ کلمات نکل جاتے ہیں, لیکن آج کے بعد آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے اس چیز کا اقرار کر لیا تو اب یہ ہمارے منہ سے ایسے کلمات نہ نکلیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, اللہ نے میرے ساتھ ہی کیوں کیا. تو یہ جو چیز ہے نا, اس سے کوئی بھی اس طرح کی بات آج کے بعد آپ لوگوں کے منہ سے نہ نکلے. ٹھیک ہے, تو اچھا ایک چیز تو ہے سبحانہ, یہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے. جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو وہ بھی تو اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا اس میں نا چھوٹا سا ڈفرینس ہے, ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو. یہ اکثر کوشچن بھی آتا ہوتا ہے, آپ اس میں سمجھ لیں. سبحانہ ہے ہر عیب سے پاک, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں کہ نقائص کی نفی کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نقائص کی نفی. اور الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف. ہم نے الحمدللہ کے میننگ پڑھے نا, الحمد کا مطلب ہم نے پڑھا ہے, کیا میننگز ہیں اور کتنے ہیں؟ پہلے یہ مجھے بتائیں, ہینڈ ریز کریں. الحمد کے مطلب ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں کوئکلی. جی سسٹر عصبہ. مس اس کے 2 پڑھے ہیں, تمام تعریفیں اور شکر. تمام تعریفیں اور شکر, ویری گڈ ماشاءاللہ. 2 ہم نے میننگ پڑھے ہیں, تمام تعریفیں اور شکر. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں, یہ الحمدللہ کا میننگ ہے, یعنی ہم اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو یہ بھی تعریف, لیکن یہ اس میں نقائص کی نفی, مطلب یہ تعریف کا انداز ایسا ہے کہ ایک چیز اس میں ہے اور دوسری اس میں نہیں ہے, دونوں ہی تعریف آ جائیں گی. مطلب وہ بہت اچھا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں, دونوں اس کی تعریف میں شامل ہے. لیکن اس میں حمد میں اور تسبیح میں, یہ سبحان اللہ جو ہے نا یہ تسبیح ہے, ان دونوں میں یہ ڈفرنس ہوتا ہے. حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے نقائص کی نفی. ٹھیک ہے, یہ چیز کلیئر ہو گئی آپ کو یہاں پہ. اب یہ دیکھیں سبحانہ ربی, سبحانہ سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ پاک ہے, پہلی بات ہم نے یہ سیکھی اس میں. دوسری بات ربی, اس کے 2 حصے اگر بن رہے ہیں تو دونوں حصوں کا ایک میننگ ہے. ٹھیک ہے, رب یعنی وہ رب ہے, وہ میرا پالنے والا ہے, اس کائنات کو بنانے والا ہے, وہ پرورش کرتا ہے. ہمارے باڈی کے نظام دیکھ لیں, ہمارے جو سسٹم ہیں انٹرنل سسٹمز, ہمارے کھانے پینے کا, ہمارا سانس کا, ہر جو نظام ہے ہمارے جسم کا, اس کے علاوہ ہماری دنیا کا جو نظام ہے اس میں آپ ہوا, پانی اور بارش, بادل, موسم کی تبدیلی, کوئی بھی چیز دیکھ لیں کہیں بھی, تو وہ سارے نظام کون چلا رہا ہے؟ وہ رب چلا رہا ہے, اللہ چلا رہا ہے.
ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو اس احساس کے ساتھ کہ وہ رب ہے، اور اس کے بعد اوپر سے مطلب اس میں ایڈیشن کیا ہو گئی کہ وہ میرا رب ہے. جب ہم کسی چیز میں میرا کہہ دیتے ہیں کہ اس چیز کے ساتھ اپنائیت کتنی ہو جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ آپ کہتے ہیں نا کہ میرا گھر، گھر تو اور بھی بہت سے ہیں لیکن میرا گھر، تو اس میں کتنا مطلب ایک کہہ لیں اپنائیت اور پیار اور اس کے ساتھ لگاؤ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح رب میں بھی یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ رب ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے. اچھا، اب میرا رب، اب جیسے یہ ربی کا مطلب ہم نے نکالا ہے، اسی طرح ہم اردو میں اکثر یہ لفظ بولتے ہیں کتابی. جیسے اکثر اسکول میں یہ سنتے تھے لفظ، یہ بولتے تھے کسی جو بہت پڑھاکو ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ کتابی کیڑا ہے، بولتے تھے نا اکثر یہ لفظ. اس کتابی کا لفظ کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں کہ میری کتاب. عربک میں اگر ہم دیکھیں تو میری کتاب ہی بنتا ہوگا، بنتا ہے، لیکن اردو میں جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کتاب سے لگاؤ، اس کتاب سے محبت اس کو اتنی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہر وقت پڑھتا رہتا ہے یہ کتابی کیڑا ہے. جیسے لاہوری، یہ لاہوری لوگ ہیں، یہ فیصلہ آبادی ہیں اس طرح کے لفظ ہم اکثر بولتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس شہر سے، اس علاقے سے اس کی محبت، اس کا لگاؤ جو ہوتا ہے نا، وہ ورڈ کے ساتھ مل جاتا ہے. تو اسی لیے اس ربی کے لفظ میں دو طرح کے میننگ ہیں. ایک تو میرا یعنی اپنائیت، اور دوسرا مطلب اس کے ساتھ لگاؤ اپنے رب کے ساتھ. جب ہمارا رب ہے تو اس کے ساتھ لگاؤ بھی اسی طرح کا ہوگا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ سوچا کریں اور اس حساب سے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب نماز پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی میری نماز جو ہے بہت بہتر ہو جائے گی. چوتھی بات، تین باتیں یہاں پہ ہو گئی. وہ پاک ہے یعنی میرا رب پاک، اللہ پاک ہے اس طرح کہہ لیں. دوسری بات وہ رب ہے. تیسری بات وہ میرا رب ہے. اور چوتھی بات وہ عظیم ہے. العظیم کے لفظ سے ہمیں پتہ چل رہی ہے چوتھی بات کہ وہ عظیم ہے یعنی بڑائی والا ہے. ایسی بڑائی والا کہ جس کے سامنے ہم تو جھکتے ہیں، ہم جب رکوع کرتے ہیں تو سر جھکا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو اس کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی نہیں جھکا سکتا. وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. اتنی بڑائی ہے اس کی کہ اس کو کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن میں اس احساس کے ساتھ آپ یہ کلمات ایک بار ادا کریں. سبحان ربی العظیم، اتنی آواز میں کہ آپ لوگ اپنے کانوں میں یہ آپ کی آواز آئے. پاک ہے میرا رب عظمت والا. اچھا آگے دیکھیں رکوع سے اٹھتے ہوئے. اب ہم نے رکوع میں یہ تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ. اب ہم ویسے تو رٹا رٹایا یہ جملہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج جب آپ اس کا مطلب سمجھیں گے تو آپ اس احساس کو نوٹ کیجئے گا کہ جو ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ کتنا خوبصورت احساس ہے وہ، جب ہم اس کے مطلب کو جان جائیں گے. سمی اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اب ان کو ہر لفظ کے حساب سے دیکھیں پھر آپ کو ذرا کلیئر ہو جائے گی بات. سمیع اور اللہ، یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی دو لفظ ہیں تو ویسے بھی یہ دو ہی لفظ ہیں. سمیع یہ فعل ہے. انشاءاللہ اسی کورس میں ہم آگے جو افعال شروع کریں گے تو اس میں یہ فعل بھی پڑھیں گے. تو اس کا مطلب ہے سن لی اس نے، مطلب اس نے سن لیا، سن لیا. اس سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ماضی کا فعل ہے، یعنی وہ کام جو ماضی میں ہو چکا ہے. تو یہاں پہ جب ہم نے اللہ کی عظمت بیان کی، اس کے بعد ایک مومن کی دل میں یہ یقین ہو جب یہ کلمات وہ ادا کرے کہ اللہ نے میری سن لی. اس میں فیوچر کی بات نہیں ہو رہی کہ میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، یہ بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے سمی اللہ، اس نے سن لی. کس نے؟ اللہ کا لفظ ساتھ ہے، اٹ مینس کہ اللہ نے سن لیا. وہ بات سن لی اللہ نے. جو بھی ہم نے اللہ کی تعریف کی یا ہم نے سورہ فاتحہ شروع میں پڑھی تو ہم نے اس میں ہدایت کی دعا مانگی، تو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے سن لی ہے یہ میری بات. اب اس احساس کے ساتھ آپ نماز میں یہ کلمات جب پڑھیں گے تو کتنی خوشی ہوگی دل میں کہ میں نے جو دعا مانگی یا اللہ کی تعریف بیان کی تو اللہ نے وہ سنی بھی ہے، وہ اس نے سن لی. اللہ خود کہہ رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے. تو اس احساس کو اپنے دل میں پیدا کریں. ٹھیک ہے، سمیع ماضی کا ہے یعنی اس نے سن لیا ہے. اللہ
کے اوپر جو پیش لگی ہے، چھوٹا سا کانسیپٹ آپ کو میں دیتی ہوں، آگے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اکثر یہ ورک بک میں اس طرح کا کوئی کوشچن آ جائے، جب فعل کے بعد اسم آتا ہے اور اس کے آخر میں پیش ہو تو اٹ مینس کہ وہ کام کرنے والا ہے. مطلب اگر اللہ کے اوپر پیش ہے یعنی جس نے سنا، کس نے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا ایک کانسیپٹ ہے، تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ، انشاءاللہ آگے کام آئیں گی آپ کے. ٹھیک ہے، فعل کے بعد اسم جب آتا ہے اور اس اسم کے اوپر اینڈ پہ پیش ہو تو اٹ مینز وہ کام کرنے والا ہے. جو کام، جس کام کا ذکر پیچھے ہوا ہے، جیسے اس یہاں پہ سمیع، سننے کی بات ہو رہی ہے، تو سننے کا جو عمل ہے وہ اللہ نے کیا. ٹھیک ہے، یہ اتنا سا کانسیپٹ آپ ذہن میں رکھ لیں. لیمن، اگر ہم اس کے ٹکڑے کر لیں، آپ کو ٹکڑے جو سکھائے وہ اسی وجہ سے کہ آپ ٹکڑے کر کے ان کا مطلب جو ہے وہ جان سکے. لیمن، لی ہم پڑھ چکے ہیں. لی کیا ہے؟ ہم نے ابھی پچھلے لیسنز میں پڑھا ہے. یہ لی کیا ہے؟ حرف ہے. ٹھیک ہے، حرف ہے. اس کا مطلب ہے کی یا کے لیے. اور من کا مطلب بھی ہم پڑھ چکے ہیں. آپ ایسا کریں، چیٹ باکس میں لکھیں، زیادہ لوگ لکھا کریں، آواز اس طرح زیادہ لوگوں کی آئے گی تو پھر ڈسٹربنس ہوگی. چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں تو چیٹ باکس میں لکھا کریں. من ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، سب اس سے واقف ہیں، اس لیے اس کا مطلب بتائیں، لکھیں. بلکہ چیٹ باکس میں لکھنا شروع کریں. جی سسٹر آشی نے بتایا کون، اور صحیح بتایا ہے. سے ہنا، سے تو نہیں ہے سسٹر ہنا. جو کون، ٹھیک ہے. اس کا مطلب جو ہم نے پڑھا ہے وہ کون. ٹھیک ہے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ہم نے وہاں پہ یہ لفظ پڑھا تھا. لیکن یہ لفظ جب درمیان میں آ جائے گا تو اس کا میننگ ہو جائے گا جو یا جس نے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انگلش میں ہو کا ورڈ ہوتا ہے. کون کے لیے ہم انگلش میں ہو کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، ہو آر یو، تم کون ہو. من ہوا، وہ کون ہے اگر ہم عربی میں لیں تو. ٹھیک ہے، اس طرح کا لفظ یہ ہم یوز کرتے ہیں انگلش میں. اور اگر وہ ہو کا جو لفظ ہے، جو انگلش ماشاءاللہ اتنی سی تو ہم سارے ہی جانتے ہیں، تو جب وہ سینٹینس کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اس ہو کا مطلب بن جاتا ہے وہ جو، وہ جس نے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی من کا وہی حساب ہے. جیسے میں اگر کہوں ہو آر یو تو اس کا مطلب ہوگا تم کون ہو. لیکن اگر میں کہوں آئی ایم دا ون ہو از اسپیکنگ، وہاں پہ جب ہو سینٹر میں آ گیا تو اس کا کیا مطلب بن گیا؟ میں وہ ہوں جو بول رہی ہے یا بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا میننگ بھی چینج ہوتا ہے. اسی طرح من کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. لیمن، اس کے لیے، جس نے، کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، کی بھی کہہ سکتے ہیں. حمیدہ، تعریف کی اس کی. اب حمیدہ الگ ہے، ہو الگ ہے. ہو سے ہم سب واقف ہیں. ہو کیا ہے؟ ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا. ضمائر کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ٹکڑے ہیں جو جڑ کے آتے ہیں. اور دیکھیں یہاں یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آیا. حمیدہ بھی ایک فعل ہے. تعریف کی، حمد جو ہے ہم نے پڑھا تھا جس کا میننگ تھا تعریف، تمام تعریفیں اور شکر، وہ اسم تھا. لیکن یہ سب اسم ہے، یہ فعل ہے. حمیدہ، اس میں زیر زبر چینج ہو گئی. نہیں عربک میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیر زبر سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. حمد، حمدن جو ہے وہ اسم تھا، لیکن یہ حمیدہ حروف وہی ہیں لیکن زیر زبر چینج ہو گئی تو یہ فعل ہے. یہ انشاءاللہ آپ آگے سیکھیں گے اس چیز کو، اس لیے پریشان مت ہوں، بس جتنا ہے اس کو سمجھتے جائیں. ٹھیک ہے، حمیدہ اس کی تعریف. تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ حمد. ابھی آپ کو میں نے پیچھے بتایا کہ جب ہم نے سبحانہ کی بات کی تو سبحانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں نقائص کی نفی کرنا. اور حمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف. اس کی میننگ میں بھی شامل ہے تعریف کا لفظ. حمیدہ، تعریف کی اس کی. تو حمد دیکھیں اللہ تعالیٰ سنتا تو سب کی ہے، لیکن یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی. جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ بعد میں سنے گا یا سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا. اللہ نے نواز میں ہی بتا دیا کہ جس نے اس کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی، اس کی تو سنی گئی. اس لیے پورے شوق سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. ربنا لک الحمد ہم یہ بعد میں پڑھتے ہیں اس کے. تو ایک بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حمد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے.
ہم اس کی بڑائی بیان کریں یا نہ بیان کریں، اس کی شان میں، اس کی بڑائی میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا. اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا کہ ہمیں ثواب ملے گا، اور باقی سارے جو بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں ملیں گے، لیکن وہ پورے ہوں گے. لیکن اللہ کو ہماری حمد کی، ہماری عبادت کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے. اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. آگے ہے، ہم اس کے بعد سمیع اللہ جب ہم کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر ہم یہ بھی اس کے بعد ایڈ کرتے ہیں ربنا ولکل حمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف. اب آپ اگر غور کریں تو یہ سارے لفظ جو ہیں ہم ان سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں. جیسے ربنا، اب رب کا لفظ جو ہے وہ ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں. رب کون ہے؟ ہماری پرورش کرنے والا، ہمیں پالنے والا. اور نا کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. نا کیا ہوتا ہے؟ نا کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتا دیا کریں، چیٹ باکس میں لکھیں. ریڈی رہا کریں، چیٹ باکس میں لکھنا شروع کر دیا کریں فوراً. جیسے ہی میں پوچھوں فوراً آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ نا جو ہے یہ ٹکڑا ہے، اسم ہے، اس میں ضمیر ہے، اور اس کا مطلب ہے ہم. بالکل ٹھیک، ہم. تو یہ ٹیبل آپ کو یاد آیا؟ ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. لیکن ایک اس میں ڈفرنس ہے، یہ کون بتائے گا مجھے؟ سسٹر نجمہ آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ ہی بتا دیں. جی میم آپ نے کوشچن کیا ہے؟ یہ جو ٹیبل ہم نے ربہ ربہم والا بھی یہاں جی جی لکھا بھی جی ہوا ہے، اس میں جو جی جی ربنا رب ہے اور یہاں جو ربنا لکھا، ربنا لکھا، اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ ربنا، اس میں پیش اور زبر کا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا اس میں پیش تھی، جی ربنا وہ با ربنا. پہ پیش تھی، جی اور اس کا مطلب تھا ہمارا رب. ربہ اس کا رب، ہمارا رب. ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، جی ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب یا ہم سب کا ہمارا رب. رب. لیکن یہاں جو لفظ ہے جی ربنا، یہ چھوٹا سا ڈفرنس ہے، اور یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے کوئز میں، جی اس لیے یاد کر لیں. یہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب. زبر جب آ جائے گا تو اس کا میننگ بن جائے گا اے ہمارے رب. اس کا تھا ہمارا رب، اور یہاں اس کا میننگ ہوگا اے ہمارے رب. وہ جو پیش والا تھا وہ ہم اللہ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں تو ہم کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن ربنا یہ کہہ لیں ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں. اے ہمارے رب. آگے ہم نے کوئی دعا کرنی ہے، کوئی التجا کرنی ہے، کوئی ضرورت اپنی پیش کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس ہے. اے کا لفظ جو ہے وہ اس میں ایڈیشن کے طور پہ ہے ربنا میں. آگے والا لفظ ہے والکا. اب اس کے ٹکڑے سامنے ویسے اب آ گئی ہے سلائڈ. تو اس چھوٹا سا لفظ والکا، تین ہی اس میں حروف ہیں اور تین ہی اس کے حصے ہیں، تین ٹکڑے ہیں اس کے، تینوں کا ایک ایک میننگ بن رہا ہے. وا ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا میننگ ہے اور. لا یہ لکا لی کا لفظ ہم سیکھ کا چکے ہیں، حرف ہے یہ، اور اس کا مطلب ہے لیے یا کے لیے. لیے اور کا ٹکڑا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ضمیر ہے، اسم ہے، آپ کا اس کا مطلب ہے سنگولر آپ کا یا تیرے یا آپ آپ کا. کے. ٹھیک ہے، جی آپ کے لیے ورڈ لفظ یوز ہوتا ہے. تو یہ تینوں مل کے کیا بنا؟ اور تیرے ہی لیے. اچھا، اور لا تیرے کا ٹیبل جب ہم نے پڑھا تھا، اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو آپ کو ٹیبل سکھائے جا رہے ہیں وہ فالتو میں صرف گیم کے طور پہ نہیں کر رہے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی حصہ قرآن میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوا ہے. تو اس لیے ان کو سیکھا کریں، پہچان کیا کریں کہ یہ لفظ کہاں آیا تھا. اب لا کا ٹیبل آپ میں سے کون پڑھے گا؟ اس میں یہ لکا آیا ہے. ہینڈ ریز نہیں کرتی ہیں آپ لوگ نا ویسے. لاہو سسٹر کمل آپ کریں. لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لا کا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے. بالکل ٹھیک ہے. لاہا لکا، لہا اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے، اور لکا اسی میں آیا ہے
تو یہ اب دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے ٹیبلز کے جو ہیں الفاظ ہمارے قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں. ربنا ولکل حمد، یہ دو حصے ہو گئے. الحمد وہی ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے، الحمد للہ، الحمد للہ، تمام تعریفیں اور شکر، یہ وہی لفظ ہے. ال لگا ہوا ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. جو پیچھے حمیدہ تھا وہ فعل تھا. تو دیکھیں لفظ وہی ہے. اس کے روٹ لیٹرز اگر ہم کہیں جو چھوٹے چھوٹے نیچے لکھے ہوتے تھے، ہا میم دال، یہی ہے. لیکن ان میں زیر زبر کے ڈفرنس سے کتنا میننگ کا چینج آ گیا، مطلب وہ ٹائپ ہی چینج ہوگی. یہ اسم ہے، وہ فعل ہے. اور اس کا کیا میننگ ہے؟ تمام تعریفیں اور شکر. اب اس بات سے ہمیں سبق کیا سیکھنا ہے، یا سیکھنا چاہیے، یا سیکھتے ہیں کہ ربنا جب ہم نے کہا تو ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلیں. جب ہم اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں تو تعریف اور شکر جو ہے وہ دل سے نکلنی چاہیے. اور دل سے پورے جذبات کے ساتھ اللہ کی تعریف اور شکر تبھی نکلے گی جب ہم ان لفظوں کے مطلب جان سکیں گے اور کائنات پہ غور و فکر کر سکیں گے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں گے تبھی ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر نکلے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے اس کلاس میں بیٹھے ہیں. بہت سی دنیا بہت کچھ کر رہی ہے، موبائل پہ بھی، اور فضول ریلز اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے، ویڈیوز، میچ کچھ بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن آپ سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھ رہے ہیں. اسی چیز کو سوچ کے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں نعمتیں کتنی دی ہیں، آپ ان کو سوچ کے کبھی دل سے شکر ادا کرتے ہیں؟ ہمارے منہ سے بس الحمدللہ شاید نکل بھی جاتا ہو، لیکن اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کیا کریں. یہ آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے یہ بات ہے. میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، میرے پہ بھی یہی چیزیں لاگو ہوتی ہیں. سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، پھر ہی آگے چلتے ہیں نا. اچھا، ایک اس میں ایڈیشن ہم آج آپ کو بتائیں گے. رکوع کا ایک اور ذکر ہے. ویسے تو ہم روٹین میں وہی پڑھتے ہیں ابھی، جتنا ہم ابھی سیکھ چکے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اچھا، یہ ولکا جو ہے، یہ کچھ لوگ لکا پڑھتے ہیں، صرف وا نہیں پڑھتے. دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں. دونوں چیزیں ثابت ہیں سنت سے. تو اس لیے ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، دونوں ٹھیک ہیں. اسی طرح سمی اللہ لمن حمدہ، ہم یہاں پہ اگر رک رہے ہیں تو ہاں آخری جو ہے وہ اس کی حرکت کو وقف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم نہیں رک رہے تو پھر حمدہ پڑھیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ پریشانی اس میں نہیں کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں میں غلط نہ پڑھ رہی ہوں. یہ ایسے ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایڈیشن کیا ہے؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ان کے ترجمے کے حساب سے. بہت پیاری دعا ہے یا ذکر ہے، تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو ہمارے نبی کی سنت ہے کہ وہ یہ ایڈیشن جو ہے وہ مطلب ایڈیشنل ورڈز یہ پڑھتے تھے. تو کوشش کریں ہمیں بھی یہ یاد ہو جائیں اور ہم اس کو اپنی نماز میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے، اور یہ سنت سے، حدیث سے ثابت ہیں چیزیں، تو اس میں ایڈ کی گئی ہیں اس کورس میں. ملء السماوات پہلا لفظ. ملء کا مطلب ہے بھر کر، جیسے پیٹ بھر کر، ملء بطن، پیٹ بھر کر. بہت فل ہو جائے کوئی چیز تو ہم کہتے ہیں کہ گلاس اوپر تک بھرا ہے. تو کوئی بھی چیز ہے، جیب بھری ہوئی ہے، پیسوں سے بھری ہو تو کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے. یہ وہ بھرنا ہے. ٹھیک ہے، فل. ملء بھر کر. سماوات، سماوات جو ہے جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد ہے سما. سماؤن، سماواتن. سما جو ہے آسمان کو کہتے ہیں، سماوات زیادہ آسمان. اور یہ اسما ایک لفظ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اسم سے اسما، وہ اور چیز ہے، اس کے شروع میں الف حمزہ لگا ہوتا ہے. یہ وہ نہیں ہے، اس کو مکس مت کر دیجئے گا. یہ سماؤن آسمان، اور سماواتن میم کے اوپر کھڑی زبر ہے. یہ کئی دفعہ میم الف ما، میم زبر الف ما کی طرح بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لکھنے کے سٹائل ہیں. یہ ہے وہی لفظ سماوات، تو زیادہ آسمان، یعنی ملء السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، یعنی سارے آسمانوں کو بھر دیں. وملء الارض،
وَمِلْآ کا مطلب وہی کہ بھر کر، اور بھر کر، وا شروع میں آ گیا، اور بھر کر، الارضی زمین، ٹھیک ہے، زمین، زمین یہ واحد لفظ ہے، الارض، ال لگا ہوا ہے، یہ اسم ہے، یہ ساتھ ساتھ سیکھا کریں اور پریکٹس کیا کریں کہ اسم حرف جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. وَمِلْآ اور بھر کر، ما جو، اچھا دو میننگ ہم ماں کے تو پڑھ چکے ہیں، ویسے تو وہ سلائیڈ میں آپ کو دکھائے تھے نا، ماں نہیں، لا نہیں، اس میں ہم نہیں کا پڑھتے تھے، اس کا میننگ سیکھا تھا. پچھلے لیسن میں بھی ہم نے ماں کا مطلب نہیں سیکھا تھا، اور شروع کے لیسن میں ہم نے اس کو کوشچن کے لیے استعمال کیا تھا، کیا، ماں اسمو کا، ٹھیک ہے، ماں دینو کا، یہ لفظ ہم نے سیکھا تھا نا، وہاں پہ پریکٹس کی تھی اس کی اچھی، تو وہاں اس کا مطلب تھا کیا، جو پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا اس کا مطلب نہیں. اور اس کا آج ہم تیسرا مطلب بھی سیکھیں گے، جو، جیسے پیچھے من کی بات میں نے بتائی آپ کو کہ شروع میں آئے گا تو وہ کوشچن بن جائے گا کون، درمیان میں آئے گا تو وہ بن جائے گا وہ جو یا جس نے. اسی طرح ماں کے ساتھ بھی یہی کیس ہے، ماں جب شروع میں آئے گا تو میننگ دے گا وٹ، وٹ کا، کیا، اور اگر یہ سینٹر میں آ جائے گا جملے کے درمیان میں تو یہ میننگ دے گا جو، ٹھیک ہے، جو یا جس نے، یہ سینٹینس کے حساب سے پھر اس کا میننگ بن جائے گا. تو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے جو، بالکل اسی طرح جیسے میں اگر کہوں کہ وٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے، تو اگر سینٹر میں کہوں کہ کیا کہہ لیں، اس طرح کہہ لیں کہ شی ایکسپلینڈ وٹ آئی نیڈیڈ، اس نے وہ ایکسپلین کیا جو جس کی مجھے ضرورت تھی یا جو مجھے چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وٹ جو ہے درمیان میں آیا تو اس کا میننگ اور بن گیا. I can't believe یا I can't understand what you said، اس طرح انگلش میں یہ ورڈز ہم بولتے ہیں، تو سیم اسی طرح سے یہ ہے. بینہما، بینہما اس کے دو حصے ہیں، اور بین کا لفظ جو ہے درمیان، یہ ہم سنتے ہیں اردو میں بھی اور واقف بھی ہوں گے اسے، بین الاقوامی کے طور پہ اکثر یہ لفظ ہم بولا جاتا ہے، ملکوں اقوام کے درمیان، یا مابین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے درمیان. ہما، ہما کا جو لفظ ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ عربی میں جیسے اردو میں ہم واحد جمع کرتے ہیں نا، واحد ایک اور جمع جو ہے وہ زیادہ، وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عربی میں ایک اور پھر دو اور پھر زیادہ چیزیں. عربی میں دو کے لیے بھی ایک خاص جو ہیں وہ لفظ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہے. ابھی ہم صرف یہاں ایک ہی پڑھیں گے، یہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو ہم آگے والے لیولز میں، لیول 4 میں جا کے QC 4 میں انشاءاللہ یہ والے سیکھیں گے. اور ایک، واحد، دو کو عربی میں کہتے ہیں تسنیہ، اور آپ کو وہ ہم اشارے بھی سکھاتے ہیں نا، ایک انگلی کے ساتھ اور پھر 4 انگلیوں کے ساتھ، دو کے ساتھ نہیں سکھاتے کیونکہ دو کے لیے الگ سے لفظ ہوتے ہیں. تو یہ جو لفظ ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے ہوا، ٹھیک ہے، ہوا وہ، اور ہم وہ، سب کے درمیان میں دو انگلیوں سے اس کا اشارہ ہوگا. ہوا، ہما، ہم، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کی بات ہو رہی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان، دو چیزوں کا ڈسکس کیا نا ابھی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے درمیان. ابھی ہم صرف ترجمہ سیکھ رہے ہیں اس لیے ابھی ان کو پڑھتے ہیں، پھر ان کی ہم وہ کہیں گے سبق جو ہم اسے سیکھتے ہیں اس پہ بات کریں گے، تو آپ کو اس کا میننگ صحیح طرح کلیئر ہو جائے گا. وَمِلْآ اور بھر کر، ماں جو، شیتا، شیتا آپ نے لفظ سنا ہے نا، انشاءاللہ، ان کا مطلب آپ نے یاد کر لیا. اگر شاء چاہا، اللہ اللہ نے، شاء یہ وہی ہے تو وہیں سے نکلا ہے شیتا. جیسے آپ کو سکھایا تھا انعمتا، انعمتا کے ٹائم پہ میں نے کہا تھا نا اینڈ پہ جو تا زبر تا جو ہے وہ انتا سے یاد رکھ لیں، یعنی تو نے انعام کیا. اسی طرح شیتا کے بھی تا سے آپ یاد رکھ لیں، تو چاہے، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ آگے چل کے انشاءاللہ یہ بھی نیکسٹ لیولز میں سیکھیں گے. ابھی بس اتنا یاد رکھیں یہ فعل ہے. اور جیسے انمتا کا تھا اسی طرح سے اسی پیٹرن پہ یہ ہے، اس کا مطلب تھا تو نے انعام کیا، اور یہ ہے تو چاہے. چاہے کا لفظ جو ہے وہ انشاءاللہ سے یاد رکھ لیں، اس کے لیے بھی وہی مثال ہے، ٹھیک ہے. اور من کا مطلب آپ کو پتا ہے، من حرف ہے اور اس کا مطلب ہے سے. شیئن، شے چیز کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے کئی بار.
اس لیے ہم سب اس سے واقف ہیں. اور اس کی جمع کیا ہے؟ اشیاء. شیء، اشیاء، یہ اس کی جمع ہے. واحد جمع بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں. اور بعد یہ اردو میں جیسے بعد مطلب بعد میں یا بعد اس کے بعد، تو یہ وہ لفظ ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے کا جو مطلب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ جو ہیں اس لیے ایڈ کرتے تھے کہ وہ ان کا شکر کرنے کا انداز ایسا تھا. وہ کہتے تھے کہ آسمانوں کو بھی بھر دو، جتنے آسمان ہیں، صرف ایک آسمان نہیں، سارے آسمان، ساتوں کے ساتوں آسمان کو بھر دو، زمین کو بھر دو، اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ساروں کو بھر دو. اس حد تک شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے. اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ اللہ جو تو چاہتا ہے ان چیزوں کا، یا جن کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے، ان کے برابر بھی ان چیزوں کے برابر بھی، اس کے بعد بھی جو چیزیں ہیں ان کے برابر بھی میں تیرا شکر ادا کروں. یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. جدید تحقیقات کے مطابق آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ماڈرن ریسرچ بیسڈ یہ کورس ہے. ہر چیز تحقیق سے ثابت کی گئی ہے. اور آپ کو یہ پتا ہوگا کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز بتایا جاتا ہے ویسٹ میں شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. کون بتا رہا ہے؟ نان مسلمز، جن کا اللہ پہ یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بتا رہے ہیں شکر گزاری. اور ہمیں مسلمانوں کو یہ دیکھیں اللہ نے فضیلت دی کہ ہماری نماز میں یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دیں. ہمیں ہماری نماز سارا کچھ بتا رہی ہے. ایک کامیاب انسان کے لیے جو عادات تھیں وہ بھی، اور یہ ساری چیزیں بھی. ایک زندگی کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز جو لوگ ریسرچ کر کے اور ایک کہہ لیں کہ سکسیس ٹرینر کے طور پہ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہمارے اسلام نے، ہمارے اللہ نے ہمیں نماز میں سکھا دی. وہ ایک جو سکسیس ٹرینر ہے وہ کامیابی کا راز یا اس کا مشورہ کیا دیتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبولو. اپنے ہر چیز کو دیکھو، سوچو کہ مجھے یہ بھی ملا، مجھے یہ بھی ملا. وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے لیکن ان چیزوں کا وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شکر میں ڈبولو، جیسے مطلب ہر ذرہ آپ کا جو ہے وہ شکر میں تیر رہا ہے. اچھا، ایک طرف تو یہ بات ان کی جو ریسرچ کے بعد ثابت ہوئی، دوسری طرف ہمارے نبی کی دعا جو ابھی ہم نے سیکھی، ان دونوں کو برابر رکھیں، کمپیریزن کریں تو ہے کوئی مقابلہ؟ مطلب انہوں نے جو بات کہی کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبولو، اور دوسرا سارا آسمان، ساری زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو شکر سے بھر دو، تو اللہ کے نبی کی دعا کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اور کوئی ریسرچ، کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی سکسیس ٹرینر، کوئی اس کی ہمارے نبی کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے نبی کی زندگی سے سبق کیا ملتا ہے کہ شکر ہم آرام کی زندگی میں تو کر لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، آرام سے کہہ دیا کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا وہ دیا، اول تو ہم اتنے نافرمان ہیں کہ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا جو حق ہے اللہ کا اس طرح سے نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے. لیکن ہمارے نبی جو یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ جو پیچھے دعا بتائی ہے کہ سارا آسمان، ساری زمین اور ہر چیز بھر دو شکر سے، تو اتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. تو کیا ان کی زندگی پہ کبھی غور کیا ہے؟ کیا وہ آرام دہ زندگی تھی ان کی زندگی تو اتنی مطلب کہہ لیں مشکلوں سے گزری ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی بائیکاٹ، کبھی کھانا روک دیا گیا، کبھی ان سے سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کبھی ان پہ مشکلات اس طرح کی ان کو اذیت دی گئی، اتنا کہ ان کو اپنا شہر چھوڑنا پڑ گیا. 2 وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں ہوتی تھی، گھر ایون میسر نہیں ہوا ان کو. تو ایسی زندگی میں اس کے باوجود وہ زندگی گزارتے ہوئے وہ شکر کا کیا ہمیں جو نظریہ سکھا رہے ہیں کہ نبی ہمارے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے ہیں اتنی تکلیفوں کے باوجود. تو ہم اتنی آسائشوں کی زندگی میں رہتے ہوئے اس طرح کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں، اور اللہ کا شکر ہر لمحے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ سانس دی جس سے ہم زندہ ہیں، اور دنیا ساری بنائی ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو چاہے زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے. یہ شکر کے جذبات جو ہیں وہ عظیم، مطلب ایک ہائر لیول پہ ہیں. اتنی مشکلات کے بعد ہمارے نبی نے یہ جو بات کہی، اور یہ آخری جملہ ہر چیز بتا رہا ہے کہ جتنا تو مجھے پتا ہے
اس کے علاوہ جو تو چاہتا ہے نا، جو چیز بھی، وہ بھی بھر دے شکر سے، مطلب میں اتنا تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو اگر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے اس لیول کا شکر ادا کرنا ہے یا اس کے برابر کہیں تھوڑی سی بھی کوشش کر لیں اس کے برابر جانے کی، تو کوئی بھی دنیا کا جو سکسیس ٹرینر ہے نا وہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا. ہماری زندگی انشاءاللہ بہت کامیاب اور پرسکون گزرے گی اگر ہم اس لیول پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگیں. ٹھیک ہے، اب سجدے کی تسبیح دیکھ لیتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. سبحانہ ربی کے بارے میں بات ہو گئی. ٹھیک ہے، پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، یعنی ہر عیب سے پاک. رب اور میرا رب، اس میں بھی وہی دو باتیں ہیں. الاعلیٰ، یہاں ایک لفظ بس الاعلیٰ جو ہے وہ فرق ہے پچھلی تسبیح سے، اس میں العظیم تھا. اس کا مطلب ہے سب سے بلند. سب سے بلند کس طرح سے؟ کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، الاکبر سب سے بڑا. ٹھیک ہے، اسی طرح صغیر، اصغر اور الاصغر. اسی طرح علی، اعلی، الاعلی، علی اونچا، اعلی زیادہ اونچا، الاعلی سب سے اونچا. مطلب میرا رب سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، اعلی مرتبے والا ہے. تو اس تسبیح سے بھی ہمیں 4 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. یہ کون سی حالت ہے؟ سجدے کی حالت. سجدے کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ مکمل سپردگی کی. مطلب ہم نے رکوع کیا، اللہ کی طرف تھوڑا سر جھکایا کہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم خود کو تیرے حوالے کرتے ہیں کیونکہ تو پاک ہے، تو میرا رب ہے اور عظیم ہے. تو سجدے میں تو مکمل سبمیشن ہو گئی نا، مکمل سبمیشن کہ ہم جھک گئے ہیں، اس زمین کے اوپر اپنا سر ٹیک دیا ہے کہ ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، بس تو ہے، پاک ہے ہر عیب سے، تو رب ہے، میرا رب ہے اور سب سے بلند ہے. اس تصور اور احساس کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھا کریں کہ سب سے پہلی بات اس میں کیا سیکھی؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی. دوسری اس کی ربوبیت یعنی اس کا رب ہونا. اور تیسری بات اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے. صرف چوتھی بات میں یہاں فرق ہے رکوع اور سجدے کی تسبیح میں، وہاں اللہ کی عظمت اور یہاں اس کی بلندی. ٹھیک ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں. اللہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، اتنا اونچا کہ وہ عرش پہ ہے، میں زمین پہ ہوں، اور میں زمین میں بھی مطلب سجدے کی پوزیشن میں جا کے اپنے آپ کو اور نیچا کر کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ تو سب سے بلند ہے اور میں ایک خاک کے برابر تیرا بندہ، تیرا غلام تیرے پاس آیا ہوں سجدے کی حالت میں. آپ کو پتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے نزدیک ہوتا ہے. ڈسٹنس تو بے شک بڑھ گیا، ٹھیک ہے، آسمانوں میں عرش میں ہے اللہ، اور ہم عام روٹین سے بھی ہٹ کے اور نیچے زمین کی طرف جھک گئے، تو زمین پہ اپنا سر ٹیک دیا، سجدے کی حالت میں چلے گئے، تو اس وقت ڈسٹنس تو بڑھ گیا لیکن اللہ جو ہے وہ ہمارے اور قریب ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سجدے میں دعائیں مانگا کریں. ٹھیک ہے، خاص طور پہ نوافل جو ہوتے ہیں، نفل عبادات ہوتی ہیں، ان میں لازمی دعائیں مانگا کریں، قبول ہوتی ہیں. دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو ہم نے کیا، جو آج ریسرچز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کیا بتاتی ہیں؟ مثبت رویہ یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں 12 عادات جو سیکھیں، جو ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے لازمی تھیں. ویسٹ میں ریسرچ ہوئے، کورسز ہوئے، اس میں یہ بتایا گیا، لیکن ہمیں ہماری نماز نے بتا دیا مثبت رویہ، بی پازیٹیو. دوسری کیا چیز ہے؟ شکر. ہمیں ان تسبیحات نے بتا دیا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. تو بتائیں ہماری نماز جو ہے الحمدللہ سے شروع ہوئی اور ختم کہاں ہوئی؟ وَلَكَ الْحَمْدُ. یعنی ہمارا جو قیام تھا، جو کھڑے ہو کے ہم نماز جب شروع کر رہے ہیں، وہ قیام جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوا، اور رکوع سے پہلے ہم مطلب کر رہے ہیں نا، سجدے سے پہلے وَلَكَ الْحَمْدُ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی حمد پہ، اللہ کی تعریف سے شروع ہوا، اللہ کی تعریف پہ ختم ہوا ہمارا قیام. تو ہمیں کیسے جو ہے ہم یہ مان لیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ سکون سے نہیں گزرے گی؟ لیکن سچائی یا خلوص لازمی ہے ہماری باتوں میں، ہمارے ان کلمات میں. جب دل سے ادا کریں گے تو پھر ہی اثر ہوگا ان چیزوں کا. تو تسبیح مطلب یہ اتنی ضروری چیز تھی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم
کرو نہ کرو وہ تو ایک بات ہے کہ ہم اگر اللہ کی تعریف کریں نہ کریں، جیسے اب نماز پوری کی پوری یہ ہمیں سبق دیتی ہے، لیکن ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں اللہ کی ذات پہ، اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اگر ہم یہ پڑھتے ہیں تو دیکھیں ہم اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں یا نہ سمجھ کے پڑھیں، بس نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ہم روزانہ کتنی بار یہ تسبیح کے کلمات جو ہیں دہراتے ہیں. سبحانہ ربی العلیٰ اور العظیم کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار یہ بات دہرا رہا ہے، دہرانا چاہتا ہے کہ یہ بولو بار بار سبحانہ ربی. اس انداز سے مطلب اس میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا مطلب اس میں بات کہلوانا چاہ رہے ہیں ہم سے، اور ہماری ہی تربیت کے پہلو ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تسبیح کرتے ہوئے ہم وہی باتیں ابھی ہم کر چکے ہیں کہ ہم جھک جاتے ہیں، اپنا سر زمین پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رب ہے، اللہ سے اپنائیت شو کر رہے ہوتے ہیں بالکل کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں زندگی میں کوئی بھی شکایت نہیں، مجھے اگر کوئی مشکل آئے گی تو وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی کیوں کیا، میں ہی ملا تھا. یہ چیزیں، یہ کلمات ہم نے نہیں کہنے. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کرنا شروع کر دیں تو ہمارے اندر وہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور وہ جو گریٹیچیوڈ کا جذبہ ہے، شکر گزاری کا جذبہ ہے، وہ پیدا ہو جائے گا. ہمیں اس کے لیے کسی بھی کامیابی کے ماہرین جو ہیں ان کے ریسرچز، ان کے کورسز کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی اگر ہم اپنی نماز کو ہی اچھی طرح سمجھ لیں. تو ہم پہ کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ وہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی اللہ غلطی کر سکتا ہے. جو بھی کچھ اگر ہمارے ساتھ ہوتا ہے برا تو ہمارا ہی امتحان ہوتا ہے یا ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہر حال میں صبر کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنی غلطیوں کو، اپنے جو بھی ہمارے معاملات ہیں ان کو درست کرنے کی بس کوشش کریں. اسی میں کامیابی کا راز ہے، ہر وقت شکر اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اور اب آپ کو یہ بھی بتایا تھا شروع میں لیکچرز میں، ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ اس بھی ہم سیکھیں گے، وہ یہی کہ پہلے دعا کریں گے کہ اے اللہ میری مدد کر، میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں. مطلب یہ نہیں کہ اللہ پہ شکایت پھینک دینی کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے تو تجھ سے کوئی شکایت نہ کروں، میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ دعا مانگا کریں، اپنا احتساب کیا کریں. ہم سب اس چیز پہ عمل کریں گے، ہم ڈیلی اپنا احتساب کریں کہ ہم اللہ سے کتنی دفعہ دن میں شکایت کرتے ہیں، اپنے رنگ کی، اپنے حالات کی، موسم کی. ایون ہم موسم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اب یہ بارشیں ہوئی جا رہی ہیں، اب گرمی اتنی زیادہ ہے، اب دھوپ ہی آئی جا رہی ہے. مطلب ہم اس چیز کو بھی اس طرح سے شکایت کے انداز میں کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ رحم کرے، وہ ہمارے اس میں لکھی گئی نا اگر غلطیوں میں اور گناہوں میں، تو ہم روٹین میں بہت ایسی باتیں کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس معاف کرے ہم سب کو. پلان بنائیں، پھر احتساب کرنے کے بعد سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہے اور ہماری انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ پیغام دوسروں کو بھی بتائیں اور پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں اور اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، یہاں ہمارا پہلا حصہ قرآن پاٹ مکمل ہو رہا ہے. اب ہم تھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے، اس میں سبق 7 کا گرامر پارٹ انشاءاللہ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں. آپ سب کو اگین خوش آمدید. ہم گرامر میں پڑھ رہے ہیں حروف جر، حروف پڑھ رہے ہیں. ابھی تک ہم نے کتنے پڑھ لیے؟ 6. 3 پہلے لیکچر میں، 3 دوسرے میں. تو حروف کا جب ہم نے شروع کیا لیسن اس کی بات کر رہی ہوں، تو ہم نے 6 تو پڑھ لیے ہیں. آج 3 کا ایک سیٹ ہے اور اس میں سے ایک چیز آپ کو ابھی کلیئر کر دوں، آگے بھی اس پہ بات کریں گے. اس میں سے جو پہلا ہے الہ، دیکھ رہے ہیں آپ الہ، یہ جو ہے یہ تو حرف ہے جو ہم نے پڑھنا ہے، جو ہم نے کیٹیگری شروع کی ہوئی ہے حروف کی. حروف جر آپ کو تھوڑی سی اس کو میں نے بتایا تھا کہ ان کو حروف جر کہتے ہیں. الہ بھی جو ہے الہ انہی حروف میں سے ہے، تو اس کو ملا کے آج کتنے حروف ہو جائیں گے؟ 7. ٹھیک ہے، 7 حروف. لیکن مع اور اندہ پڑھیں گے تو ہم آج حروف کے ساتھ ہی ان کو
لیکن یہ اسم ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں, اس کو لکھ لیں, دماغوں میں لکھ لیں, کاپی پہ لکھ لیں, کہیں بھی لکھ لیں. ما اور اندا یہ اسم ہے. یہ سوال آ جاتا ہے, یہ اکثر پریشان کر دیتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اس کو پڑھ حروف کے ساتھ رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ان کا فنکشن جو ہے وہ حروف جیسا ہے لیکن یہ ہوتے اسم ہیں. ٹھیک ہے, کون کون سے جو ہیں وہ اسم ہے اس میں سے بتائیں سب. ماں اور اندا. ما اور اندا, ما اور اندا یہ دونوں اسم ہیں لیکن حروف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کا فنکشن جو ہے وہ حروف کی طرح کا ہے. لیکن ان کی کیٹیگری جو ہے, اگر پوچھا جائے کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ یہ اسم ہے. باقی الہ تک جو ہم نے 6 پڑھے ہیں وہ حروف ہیں. ٹھیک ہے, یاد اس بات کو رکھنا ہے آپ نے. اچھا, یہاں نا ایک چھوٹی سی بات اور بتاتی ہوں. حروف جر, یہ فیل ہے. سوری کیا کہہ رہی ہیں؟ ماں اور اندا فیل اسم, ہے یہ. اسم. ابھی فعل کی طرف ہم گئے ہی نہیں ہیں, ابھی اسم اور حرف پہ بات ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فعل ابھی نہیں ہے, یہ اسم ہے. اور ایک چھوٹی سی بات, حروف جر کے بارے میں چھوٹی سی بات ہے, آگے چل کے کام آئے گی, لیکن ابھی بتا دوں کہ اس کا فنکشن اکثر یہ کوشچن کیا تھا جب ہم مسلمون, مسلمان اور مسلمین سیکھ رہے تھے. تو ایک کوشچن آیا تھا کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ پیش ہے, زبر ہے, زیر ہے, تو اس کا کیا فرق ہے, یہ کب کیا لگے گا. آپ کو بتایا تھا کہ آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اگر بتایا تو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتی ہوں کہ اگر یہ حروف لکھے ہوں جو ہم نے پہلے 6 پڑھے اور آج الہ جو پڑھ رہے ہیں, اور ما آئندہ بھی یہی کام کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کو حروف میں پڑھے ہیں. کیا کام؟ کہ جب اسم سے پہلے یہ حروف آ جاتے ہیں, حروف جر کہہ رہے ہیں جن کو, تو وہ اسم جو ہے اس کے آخر میں زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے. اگر ان حروف کے بعد اسم ہو تو اس اسم کے اینڈ پہ زیر ہوتی ہے. جیسے اگر مسلمون ہم نے کہا تھا کہ بائی ڈیفالٹ جو اس پہ حرکت ہوتی ہے وہ پیش کی ہوتی ہے, لیکن اگر اس سے پہلے من لگ جائے گا. من ایک حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ حرف جر, جو ہم نے ابھی اس کورس میں پڑھے ہیں. تو من مسلمن آ جائے گا. ٹھیک ہے, من مسلمن نہیں ہوگا, من مسلمن آ جائے گا. یعنی اسم جو اس کے بعد آئے گا, من کے بعد جو بھی اسم آئے گا, یہ تو مسلم کی میں مثال دے رہی ہوں, مومن کی لے لیں یا فی لے لیں. شروع میں ہم نے فی لے لیا, فی حرف پڑھا ہے نا ہم نے. فی کے بعد اگر کوئی اسم آئے گا تو اس کے اینڈ پہ زیر آئے گی. تو یہ ڈفرنس ہوتا ہے, معمولی سا ڈفرنس ہے. تو بس ابھی اتنی سی بات یاد رکھیں. تو ما اور اندا جو ہیں وہ بھی اپنے بعد میں جو آنے والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں, اس وجہ سے ان کو اس کیٹیگری میں شامل کیا ہے. لیکن یہ حروف بن نہیں گئے, ہوتے یہ اسم ہیں. کون کون سے؟ ما اور اندا. ما اندا, ما اندا, یہ دونوں جو ہیں اسم ہیں. اس کو یاد کر لیں. اچھا, گرامر ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. یاد ہے نا یہ ساری ترتیب؟ اشارے بھی ساتھ ساتھ کیا کریں. جی اچھا, یہ سلائیڈ بار بار دکھائی جاتی ہے تاکہ آپ کو بھولے نہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا اس کی پہچان ہے. یعنی الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اسم, فعل, حرف. عربک میں اسم کیا ہے؟ کسی چیز, شخص, جگہ کا نام اور صفت. فعل کوئی کام. حرف جو ہے وہ اسم بھی نہیں ہوتا, فعل بھی نہیں ہوتا, وہ جو بھی ایسا لفظ کہہ لیں جو اسم بھی نہیں ہوگا, فعل بھی نہیں ہوگا, وہ حرف ہوگا. یا یہ کنیکٹنگ ورڈ ہے, یہ 2 اسم اور فعل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم 6 حروف پہلے پڑھ چکے ہیں. اب گہری سانس لے لیں کیونکہ اور 3 ہم پڑھ رہے ہیں. سیم پیٹرن ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. اسی طرح ہو, ہم, کا, ہی, کم, نا کے ساتھ ہم ان کو اٹیچ کریں گے. اور ہا, 7واں جو ہے اس میں ضمیر ہا, ان سب کے ساتھ ان کو اٹیچ کرتے جائیں گے. صرف شروع کا لفظ چینج ہوگا اور اس کا ایک آدھا لفظ کا میننگ چینج ہوگا, اس کا مطلب چینج ہوگا, اور پیٹرن سارا وہی ہے. ٹھیک ہے, آج کے سبق میں کیا ہے؟ الہ, ما اور اندا.
الہ کے لیے ہم نے کون سی اگزامپل یاد کرنی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹھیک ہے؟ الہ کا مطلب ہے طرف، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، الہ کا مطلب طرف. اور اس کی مثال کون سی ہے جس میں ہم اس کا مطلب یاد رکھ سکیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، آپ کو اب اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ سارے لفظ جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، تو اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو آنی چاہیے. انا بے شک، انا ہم نے پڑھا تھا بے شک، اس کے ساتھ جو الف ایڈ ہوا ہوا ہے نا، وہ ہم والا نون الف نہ سمجھ لیں، اس میں ایڈ ہے، ٹھیک ہے؟ خالی نون کے اوپر تشدید اور زبر ہوتی ہے تو وہ انا بے شک، لیکن جب نون الف نہ بن جاتا ہے تو اٹ مینس کہ ہم کا مطلب بھی دے رہا ہے ساتھ وہ. بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، اور انا بے شک ہم، اگین دو دفعہ یہ لفظ آیا ہے، انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، انا اور بے شک ہم الیہ، الہ ہو گیا طرف، ہی اس کی. جب یہ الہ کے آخر میں چھوٹی ہوتی ہے نا، تو وہ جب اس کے ساتھ جڑی کہہ لیں کہ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ٹوٹا پھوٹا سا لکھ رہی ہوں گی، اس کے لکھنے میں مشکل ہوتی ہے. یہ الہ کا لفظ تھا نا جو حرف ہم سیکھنے لگے ہیں، اس کے ساتھ جب ہو یا ہی کا ضمیر جڑا، اسم جڑا، تو وہ یہ چھوٹی جو ہے یہ دو نقطوں والی بن گئی، ٹھیک ہے یہ الہ ہی. تو الیہ راجعون، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو اسی طرح اس کا ٹیبل ہے، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف یا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف، ٹھیک ہے؟ اب الیہ، یہ دیکھیں الیہ جو ہے اس میں بھی تشدید آئی ہے، کیونکہ ایک تو الہ کا جو چھوٹیے تھا وہ، اور ایک یہ والا چھوٹیے، دو چھوٹیے جب مل گئے تو اس لیے ہم نے اس کو تشدید دے دی، لکھا ایک ہی لیکن تشدید دے دی، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ تو اب آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، مائک اپنے میوٹ رکھیں، ہینڈ ریز بس کیا کریں. جی سسٹر سمیہ جواد، آپ کریں اس کی پریکٹس. السلام علیکم ٹیچر، یہ اردو بھی پڑھنی ہے، ٹرانسلیشن کرنی ہے؟ ایک بار اردو پڑھ لیں پھر خالی. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. اس عورت کی طرف، بالکل ٹھیک ہے. جی سسٹر افشی آپ کریں بغیر ٹرانسلیشن کے کوئکلی. سسٹر افشی آپ کی آواز بہت کم آتی ہے، آپ اپنا وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن چیک کریں. سسٹر نگت آپ کریں بغیر ٹرانسلیشن کے. الیہ الیہم الیکا الیجا الیکم الینا الیہا. الیہا، الیہا کے ٹکڑے کتنے ہیں سسٹر نگت بتائیں؟ الیہا کے 3 میڈم. کیسے؟ ای نہیں، دو ہیں. دو ٹکڑے ہیں سسٹر، دو ٹکڑے ہیں. الہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، الہ ایک حرف ہے تو وہ الگ ہو گیا، اور ہا جو ہے وہ الگ ہو گیا. ہا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اس میں ضمائر میں سے ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اسم ہے ہا، اور الہ جو ہے وہ حرف ہے، تو جب دونوں ملے تو الیہا بن گیا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. چلیں اسی طرح دوسرا جو ہم نے کہا تھا آج پڑھنا ہے، ما کا مطلب ہے ساتھ. اچھا، اور یہ مثال ان اللہ مع الصابرین، یہ ہم نے انا کی مثال میں بھی یاد کی تھی. ایسے ہی ہے نا، انا کے لیے بھی ہم نے یہی مثال کی تھی، اور مع کے لیے بھی یہی ہے. انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے. تو یہاں بھی اس کی مثال مع کی جو ہے وہ یہی ہم یاد کریں گے. تو اسی طرح بالکل ما ہوں، ما ہم، ما کا، مائی،
माकुम, माना और माहा, ठीक है। और आज अगर मैं ये पूछूं कि मा का इसके कितने टुकड़े हैं, बताएं सब। दो। दो। दो टुकड़े हैं, ठीक है। माँ क्या है? माँ, इसम, माँ हर्फ माँ इसम, माँ इसम है, माँ इसम है। अभी तो आपको बताया है कि अभी हम पढ़ तो हरूफ के साथ रहे हैं, लेकिन ये इसम है। कौन कौन से? माँ और इंदा, ये दोनों जो हैं इसम हैं। पहले तक अभी जो हरूफ पढ़े हमने उसके टुकड़े किए, तो हमने कहा ये इलाज, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा, हमने कहा ये हर्फ है, और आगे का, ही, कुम, ना, हा, ये जो है वो जमीर हैं, यानी इसम है। लेकिन माँ का आपको मैंने इसीलिए ये दोबारा पूछा कि ये याद आ जाए कि माँ जो है इसमें टुकड़े तो दो होंगे, लेकिन माँ भी इसम है और का भी इसम है। ये पूरा टेबल जो है वो इसम का बनता है, ठीक है जी। सिस्टर वालिया ने भी चैट बॉक्स में बताया कि इसम है, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तो आप इस चीज को जहन में रखें, ठीक है। और अब प्रैक्टिस कौन करेगा? सिस्टर तैयबा आप करें, दोहराएं इसको एक दफा। माँ हूँ, माँ हूँ, माँ का, माई, माकुम, माना, माहा। ठीक है, माहू उसके साथ। सिस्टर अबीरा आप करें ट्रांसलेशन के साथ एक दफा इसको, फिर आगे चलते हैं। माहू इसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा इस औरत के साथ, उस औरत। जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। अब इसकी बोलचाल देख लें। अल्लाहु माहू, क्या अल्लाह उसके साथ है, माहू उसके साथ है। अब आप ये बोलचाल करेंगे जी। सिस्टर आयशा आप सवाल करें, और सिस्टर सुमेरा अख्तर आप जवाब देंगी। हलिल्लाहु मअहू, सिस्टर सुमेरा अख्तर आप हैं हमारे साथ? जी, नाम अल्लाह माहू, हलिल्लाहु मअहुम, नाम अल्लाह माहू, हलिल्लाहु मअका, नाम अल्लाह माई, माई, हलिल्लाहु मअक, नाम अल्लाहु माना। माई। ठीक है, बिल्कुल। आप थोड़ा जरा क्विकली रिस्पॉन्स दिया करें। इसी तरह आगे हम देख लेते हैं इंदा। इंदा के लिए मिसाल जो है बड़ा प्यारा सा मजे का जुमला है, फनी सा फनी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये याद रखने के लिए बड़ा इजी है। वो इस तरह से कि कम रियालन इंदा का, इंदा का मतलब होता है पास, मेरे पास, आपके पास कोई चीज पास हो आपके, तो आप कहते हैं ये मेरे पास है। तो ये वो है, इंदा का मतलब पास, ठीक है। तो इसको याद रखते हैं, कम रियालन इंदा का। कम का मतलब होता है कितने। रियाल जो है सऊदी अरब की करेंसी है, आपको पता है। सऊदीया जो लोग गए हों तो उन्होंने शायद ये लफ्ज सुना हो, कम रियालन, कम रियाल, कम रियाल। अक्सर शॉपिंग करने जाएं तो बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है कि कितने रियाल, कितने रियाल की है ये। तो इंदा का मतलब वही आपके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, इंदा का। कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, ऐसा ना हो आपके पता नहीं हमसे पर्सनल सवाल पूछने लग गई हैं। ये सिर्फ मिसाल के लिए आपको सिखाया है, ठीक है। इंदा हु उसके पास, इंदा हुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इन दी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हम हमारे पास या हम सबके पास, इंदहा उस औरत के पास। अच्छा, अब इसमें आप मुझे बताएं जी। सिस्टर साइमा तारिक आप बताएं, इंदा हुम के टुकड़े कितने हैं? दो। दो। और कौन कौन से? इंदा और हुम। अच्छा, इन ठीक बताया आपने। इंदा क्या है और हुम क्या है? इंदा इसम है और हुम भी इसम है। हुम भी इसम है, वेरी गुड। और इसका मतलब क्या है? उन सब के पास। वेरी गुड। और इसका वाहिद क्या है? सारा कुछ बताएं जल्दी इंदा जल्दी। हो, इंदा हो। इंदाहू, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। अब इसकी बोलचाल देख लें, कौन से दो लोग जो हैं वो आगे आएंगे। सिस्टर, अच्छा रिपीट करने वाले हैं सारे, नए लोग जो है ना वो कम ही आ रहे हैं। सिस्टर उसबा आप सवाल करें, आप हमारे साथ हैं। जी मैम। सिस्टर सीमा आप जवाब दें। हल इंदहु कलम, नअम इंदहु कलम, हल इंदहुम कलम,
नअम इंदहु कलम इंदहु कलम ठीक है, ये भी करें साथ ही आप लोग। हल इंदका कलम, नअम इंदी कलम हल इंदकुम कलम। नअम इंदना कलम। जी सिस्टर अबीरा, आप हमारे साथ हैं, माइक यस अनम्यूट मैम। करें जी। आप मुझे बताएं हल इंदा का कलम, इसका क्या मतलब है? क्या ये कलम आपका है? ये की तो अरबी नहीं लिखी हुई। नहीं, हल का मतलब क्या? इन द कुम इंदा ये का, हो जाएगा क्या? सॉरी, इन द पास क्या ये कलम नहीं, क्या कलम आपका आपके पास है? हाँ ये जी, क्या कलम आपके पास है, सिंपल सा है, हर लफ्ज को अलग अलग ट्रांसलेट करें तो मीनिंग बन जाता है। ठीक है, क्या आपके पास कलम, ये मतलब है। है, और बाकी हेल्पिंग वर्ब्स ना भी लगाए तो इतना तो समझ आ रहा है ना, क्या आपके पास कलम है। ठीक है, नाम इंदी कलम, इसका क्या मतलब हाँ होगा? जी, हाँ हाँ, हमारे पास कलम है। हमारे पास, सॉरी मैम, ना, मेरे पास। मेरे पास, नहीं तो ठीक मेरे है। तो ये हिंदी में मैम ये नहीं आएगा, हिंदी में ये मेरे मेरी। इंदी, इंदी मेरे पास, इंदी हाँ पूछा तो है मैंने। इंदा ना तो नहीं नहीं, इंदी पूछा है मैंने, जो आपने सवाल किया उसी का मैंने जवाब पूछा है आपसे। अच्छा, आपने वो थर्ड पूछा, नाम, मैं जी जी थर्ड लास्ट पूछ कह रही रही थी, थी। नाम इंदी कलम। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये देखें अब हमारा ये हो गया कंप्लीट। इलैही इलैहिम, अब क्विकली जो करना चाहता है ना स्पीड में, सिस्टर नाहिद इकबाल आप इला का करें, पढ़ती जाएं बगैर जी ट्रांसलेशन के। इलै जी इलैहि इलैहिम इलैका इलैयी इलैकुम इलैया, इलैना इलैया, इलैया ठीक है। इलैया इलैकुम इलैना और फिर इलैहा औरत के लिए, जी बिल्कुल ठीक है, उस औरत सिस्टर के लिए। सिस्टर साइमा उमर आप करें माँ का विदाउट ट्रांसलेशन। मा माअहु माअहुम माअका माई माअकुम माअना माअहा। वेरी गुड माशाल्लाह जी। सिस्टर वालिया आप करें इंदा का। इंदहु इंदहुम इंदका इंदी इंदकुम इंदना इंदहा। इंदा, हाँ माशाल्लाह वेरी गुड। अब ये देखें, एक ही स्लाइड में बता दिया। इला, क्वेश्चन मैं लेती हूँ सिस्टर बाद में, ये पहले पूरा हो जाए। इला जो है इसका मतलब है तरफ, और इसकी मिसाल हमने क्या याद की, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मा का मतलब है साथ, और इसकी मिसाल क्या है, इन्नल्लाहा मास साबिरीन। इंदा, इसका मतलब है पास, और इसकी मिसाल हम क्या कहाँ से इसको याद रखेंगे, कम रियालन इंदा का। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीजें। अब हमारा छुट्टी का टाइम, ये स्लाइड बताती है कि हमारी छुट्टी होने वाली है। नुक्ता तालीम क्या है कि हमने पिछले सबक में भूलने का निज़ाम सीखा था। भूलने का निज़ाम क्या, कि अगर हम उसको घंटे बाद या एक दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो आज हम याद करने का, ये देखें, एक घंटे बाद, एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद अगर हम रिवाइज नहीं करते तो वो हम 70% जो है वो काम भूल जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको दोहराते रहें। तो 6 महीने के बाद इंशाल्लाह फिर ये पक्का रहेगा, याद रहेगा। और दोहराने का आसान तरीका क्या है कि अपने साथ होमवर्क जो आपको बताए जाते हैं वो सारे बहुत मुफीद हैं, प्रैक्टिकल हैं, फायदा होगा, आसान है, हर शख्स कर सकता है। ठीक है, ये वो 7 होमवर्क हैं। 2 तिलावत के यानी 5 मिनट कुरान आप पढ़ते ही हैं, जुबानी पढ़ें, देख के पढ़ें, दोनों तरह से हो गए। 2 पढ़ने के यानी अपनी बुक जो है वो लाजमी पढ़ा करें, या वो जो वोकेबलरी कार्ड है वो उससे स्टडी किया करें, वीडियो देखा करें, इसकी बाद में किसी से डिस्कस किया करें, साथी से कोर्स की बातें करना, उससे बहुत फायदा होता है। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को पढ़ा करें। तो और एंड पे फिर वही बात कि आप लोगों का इंतखाब अल्लाह ने किया है, आप लोग स्पेशल लोग हैं जो अल्लाह ताला ने इस कोर्स के लिए या अपने कलाम को सीखने के सफर के लिए चुने हैं। इसलिए रब्बी जिदनी इल्मा का जो की दुआ है, पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान सीखने की तौफीक दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 26,000 अल्फाज जो हैं वो कुरान के सीख लिए हैं, हम अपने टारगेट के पास पास जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे।
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.